السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو تم ساتھ صبر کے اور نماز کی۔ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَۃٌ، اور بے شک وہ البتہ بڑی ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان پر عاجزی کرنے والوں کے۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مدد مانگو صبر اور صلات کے ساتھ۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ عبادت کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ کہیں پہ کوئی غلطی ہو جائے، کہیں پہ کوئی بھول ہو جائے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں۔ تو پھر یہاں پہ دیکھیں کہ صلات سے پہلے صبر کا ذکر آیا ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ اپنے نفس کو برائی سے روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اگر کہیں پہ پتہ چلے نا کہ یہ کام میرے اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو وہاں پہ پھر اپنے آپ کو کھینچ لیں کہ یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے خود کو روک لینا۔ اور بعض اوقات نا صبر بھی مشکل ہوتا ہے۔ صبر کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ اللہ کی مدد، کہ اللہ مجھے صبر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو ہی صبر دے گا۔ غم اور خوف سے نکلنے کے لیے اللہ سے رجوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو یہی طریقہ تھا نا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو فوراً سے اٹھتے، وضو کرتے اور نماز کے لیے دوڑتے۔ کیونکہ نماز میں آپ دیکھیں کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے، سجدہ رکوع سب ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ پھر بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا کریں گے، آگے کیا ہوگا۔ وہ اٹھتے نہیں ہیں، وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ تو پھر اسی لیے کہا گیا کہ نماز بڑی بھاری ہے، آسان نہیں ہے۔ لیکن خشوع ان کے لیے آسان ہے۔ خشوع کیا ہے کہ دل کا ٹھہراؤ، اللہ کے ڈر اور عصمت جو سے تو دل میں آتا ہے نا وہ، یعنی کہ ڈر سے پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ایک مثال ہے یہاں پہ کہ وہ بھی ہے عربہ بن زبیر کی، کہ وہ مدینے کے 7 فقہ میں سے تھے۔ فقہا یعنی کہ صحابہ کریم کے بعد کی جو جنریشن تھی، تابعین، تو ان کو پاؤں میں نا کوئی ابلا سا پڑ گیا تھا، تو عتبہ نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ تو اس زمانے میں تو ایسی کوئی تھی بھی نہیں نا کہ جس سے ان کو بے ہوش کر کے تو پھر انسان کا پاؤں کاٹ لیا جائے۔ دیکھیں نا کہ کبھی اگر انگلی پہ بھی ذرا سا کٹ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر پورا پاؤں کاٹنا تو پھر ظاہر ہے مذاق نہیں تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ نماز کے وقت آنا، جب میں نماز پڑھوں تو اس وقت میرا پاؤں کاٹ لینا، کیونکہ ان کا اللہ سے ایسا شدید تعلق تھا کہ جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے تو ہر دوسری چیز کو بھول جاتے تھے، اتنی توجہ ہوتی تھی ان کو، اتنا شوق ہوتا تھا۔ تو آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا دل اور چیزوں میں اٹکا ہوا ہے۔ جب دل اور چیزوں میں اٹکا ہوتا ہے تو نماز میں پھر وہ اعتبار ہی نہیں۔ تو اتنا کچھ بھرا ہوا ہے دماغوں میں کہ جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات سے ہی جان نہیں چھوٹتی۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ نماز میں خوشی ہو تو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے دل کو اللہ کی طرف لے کر جائیں۔ نماز ایک آئینہ ہے، دن میں 5 دفعہ ہمیں شکل دکھاتی ہے کہ تمہاری اللہ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ انسان کی بندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ جب تک اس کی نماز درست نہ ہو، نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز ایک ٹیسٹ ہے، جیسے کہ جب آپ اپنا ٹیمپریچر لینے کے لیے تھرمامیٹر استعمال کرتے ہیں نا، ایسے ہی ہم اپنی نماز کو بھی ٹیسٹ کریں۔ تو نماز از اے ٹیسٹ۔ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا بیماری ہے، اسی طرح ہم سے ہر ایک کو اپنی نماز کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ کیا وہ وقت پر ہے؟ کیا وہ خشوع کے ساتھ ہے؟ کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم نماز کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو آج سے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے صبر۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے نا،
تو صبر کرنا ہے، اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نماز، کوئی بھی مشکل آتی ہے اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ اٹکے ہوئے ہیں تو میرے لیے آسانی کریں۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی یہ پڑھا تھا کہ ہم لوگ نا بس اس انسان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جس کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں کہ اب کوئی کام ہے نا، اب وہ اس بندے کے ذریعے ہی ہونا ہے، تو وہ نہیں مان رہا تو ہم بس اس کی منتیں سٹارٹ کر دیں گے، بھئی یہ کر دو وہ کر دو جو بھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس بندے کے دل میں رحم بھی تو اللہ نے ڈالنا ہے نا، تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے نا عزت نفس سکھاتے ہیں، تو جب بھی جھکیں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، ان لوگوں کے سامنے نہیں، ٹھیک ہے؟ صبر اور نماز سے ہی ہم نے مدد حاصل کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔